انسانی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے زنا ایک بہت بڑی آفت اور بیماری ہے جو نسلوں کو برباد کرتی ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، حیا اور عفت ختم ہو جاتی، انسان محض ایک جانور ہی بن جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بری بات، بڑی بے حیائی ہے. اس کے قریب نہ جاؤ، بلکہ کیا نکاح کو ترویج دو زنا کے مقابلے میں. آج تو ہر طرف زنا ہی زنا چل رہا ہے، اور تحفظ نسل انسانی تو بالکل ختم ہو گئی، جو اسلام اور شریعت کا ایک مقصد بھی ہے کہ انسانی نسل اس کا تحفظ کیا جائے، لیکن وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ بالکل جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا، معدوم کر دیا گیا ہے دوسرے معاشروں کے اندر. اللہ کہتا ہے تمہیں زنا والے معاشرے میں نہیں رہنا چاہیے، نہ تمہیں زنا کے قریب جانا چاہیے. اور یہ زنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. وسا سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے. زنا والا کیوں؟ زنا کرنے والے جہنم پھینکے جائیں گے، ننگے بدن آگ کی کینچوں سے کاٹے جائیں گے، آگ کے اندر جلائے جائیں گے، چہروں پہ آگ جلائی جائے گی، جسم داغے جائیں گے آگ سے. کیوں؟ یہ سجدے تھے ایک دوسرے کے لیے، اٹریکٹیو کرتے تھے ایک دوسرے کو، بنتے سنورتے تھے. تو فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے حیائی چاہے کھلی ہو یا چھپی ہوئی، کوئی بے حیائی بات تو تمہیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے. اور یہاں ظہر سے علماء لکھتے زنا مراد اور بطن سے بہت سکنار اور دوایات زنا ہیں، وہ انیشیٹو ہیں جو زنا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. تو کسی طرح بھی زنا کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے، نہ اس کے قریب جانا چاہیے، بلکہ اپنے دامن عفت کو بچا کے رکھنا چاہیے، تاکہ نسل انسانی چلتی رہے پاکیزہ طریقے کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل انسانی بالکل برباد ہو جائے، نکاح کسی سے ہو اور اولاد کسی سے ہو. ایسا اسلام قطعی طور پہ قبول نہیں کرتا.